بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، عرفان ہاشمی آپ کو پروگرام دو ٹوک میں خوش آمدید کہتا ہوں، اور اسلام آباد سے ہمارے ساتھ موجود ہیں ابراہیم رائے صاحب۔ رائے صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ رائے صاحب، ہمارا جو گیپ تھا اوبیسلی لوگ کنسرن تھے، لیکن الحمدللہ وی آر بیک آن ٹریک، اور پاکستان کی پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ترتیب دے دی گئی۔ ہسٹورک مومنٹ ہے۔ 36 جو اجلاس ہوا نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کا، اس میں یہ طے پائی، اور فریم ورک کیا ہوگا اور کیا سینٹر آف اٹینشن رہے گا پالیسی، اور کس طرح اسے مانیٹر کیا جائے گا، تمام سوالات ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور رائے صاحب، دوسری طرف ڈیل کی خبریں ہیں، بعض گشت تھم نہیں رہی، ہوائیں ایسی ہوائیں جو بڑے بڑے پنکھوں سے ان کو چلایا گیا تھا اب تھمتی ہوئی نظر آ رہی، کیونکہ بڑی بڑی جو پنکھے تھے ان کا کرنٹ ختم ہوتا ہوا ہمیں نظر آ رہا ہے۔ لیکن سر، پہلی جو خبر ہے، پاکستان کے لیے یہ پہلی نیشنل سیکیورٹی پالیسی ترتیب دی گئی ہے۔ اس کا بنیادی مقصد کیا تھا آج جس کو ایمفسائز کیا گیا ہے؟ میجر پوائنٹس کیا ہیں؟ سٹیزنز کو فوکس کیا جائے گا، کیوں امپورٹنس ہے اس کی موجودہ سینیریو کے اندر، اور گورنمنٹ کیا کرنے جا رہی ہے؟ سر دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ تھی، اس کے دو پہلو ہیں۔ اس کا ایک جو سیکیورٹی سے ریلیٹڈ پہلو ہے اس کو بھی ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کا ایک سیاسی پہلو بھی ہے۔ اور سیاسی پہلو سے مراد یہ نہیں ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی یہ میٹنگ تھی تو اس میں کوئی سیاسی معاملات ڈسکس آئے یا کوئی سیاسی ایجنڈا طے کیا گیا، لیکن اس کے باوجود اس کی ایک سیاسی اہمیت تھی، اور وہ اس وجہ سے کہ پچھلے 8 ہفتوں سے یہ تاثر بنایا گیا تھا کہ پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی جو فوجی قیادت ہے، اور اس کے اور پرائم منسٹر عمران خان کے درمیان بڑے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں۔ اور یہ بھی کہا گیا کہ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پرائم منسٹر عمران خان سے طویل عرصے سے ملاقات بھی نہیں ہوئی۔ اور یہ خبریں اور یہ تجزیے ان لوگوں کی جانب سے کیے گئے جو نہ کہ پرائم منسٹر عمران خان کی بیٹ کور کرتے ہیں، یعنی ان کی ایکٹیویٹیز بطور صحافی وہ کور نہیں کرتے، نہ ہی جو فوج کی ایکٹیویٹیز ہیں اور فوج کی جو سرگرمیاں ہیں اس کو کور کرتے ہیں۔ اس لیے ان کو عملی طور پر کیا کچھ ہو رہا ہے یہ معلوم نہیں ہوتا، اور وہ صرف اپنے 4x4 کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے اس طرح کے ہوائی تجزیے کرتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ تھی کہ پچھلے 2 ہفتے میں بھی آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی پرائم منسٹر عمران خان سے 2 مرتبہ ملاقات ہوئی تھی، اور ان دونوں ملاقاتوں میں ڈی جی آئی ایس آئی جو آپ کے نئے ہیں جنرل ندیم انجم، وہ بھی موجود تھے۔ اب یہ جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے جس میں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ بھی شریک تھے، نئے ڈی جی آئی ایس آئی شریک تھے، تینوں مسلح افواج کے جو سربراہان ہیں وہ بھی شریک تھے، تو اس میں ظاہر ہے کہ جنرل باجوہ کی پرائم منسٹر عمران خان سے ایک الگ سے بھی ملاقات ہوئی۔ تو اس طرح یہ 3 ہفتے میں 3 مرتبہ عسکری قیادت پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ بیٹھی ہے، اور اس کی جو پھر فوٹیج جاری ہوئی ہے اس فوٹیج کو آپ دیکھیں کہ اس میں جو ایکسپریشنز ہیں ہماری عسکری قیادت کے، پھر پرائم منسٹر عمران خان کے، اس سے کہیں بھی نہیں لگتا کہ پرائم منسٹر عمران خان کے چہرے پر کوئی ناگواری کے تاثرات ہوں، یا ہماری جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس کے چہرے پر کسی قسم کی ناگواری کے تاثرات ہوں۔ اور اس سے اوورآل وہ جو پورا ایک امپریشن بنایا گیا تھا کہ ملٹری اور سول جو حکومت ہے اس کے درمیان بڑے شدید نوعیت کی غلط فہمیاں پیدا ہو چکی ہیں، بڑے شدید قسم کے اختلافات پیدا ہو چکے ہیں، تو وہ پورا جو بیانیہ ہے وہ بھی زمین بوس ہو گیا ہے۔ اور یقیناً یہ جو میٹنگ ہے یہ سیکیورٹی کے حوالے سے ہوئی تھی، لیکن اس کے باوجود اپوزیشن کے لیے یہ میٹنگ مایوس کن ثابت ہوئی ہوگی۔ انہوں نے اس میٹنگ کو اپنے لیے ایک مایوسی ہی قرار دیا ہوگا، کیونکہ ان کا خیال تھا کہ شاید آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر عمران خان اب اس طرح سے ایک پیج پر نہیں ہیں جس طرح سے اس سے پہلے تھے۔ لیکن آج کی جو میٹنگ ہوئی اس سے ایک مرتبہ پھر یہ ثابت ہو گیا، اور پچھلے 2 ہفتے میں جو 2 میٹنگز ہوئی تھیں آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ اور پرائم منسٹر کی، کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ اب بھی ایک منتخب حکومت کے پیچھے ایک ادارے کے طور پر کھڑی ہیں۔ اب اس کے ساتھ آپ آ جائیں کہ اس کا سیکیورٹی کے حوالے سے کیا ایک اس کی اہمیت تھی۔ تو ظاہر ہے کہ افغانستان میں جس قسم کی ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے، اور افغانستان میں اگر بدامنی پیدا ہوتی ہے اور وہاں پہ اگر کوئی بحران پیدا ہوتا ہے
تو اس کا براہ راست اثر پاکستان پر پڑے گا. تو اس وجہ سے ایک بہت ضروری تھا کہ ایک نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی جائے، اور یہ پہلی مرتبہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی ہے پرائم منسٹر عمران خان کے دور میں. اس سے پہلے ایک نیشنل ایکشن پلان بنا تھا، اس کے اوپر پوری طرح عمل درآمد تو نہیں ہوا، لیکن جتنا بھی عمل درآمد اس پر ہوا اس کی مدد سے دہشت گردی کا ہم نے تقریباً خاتمہ کیا. 95% تک دہشت گردی پر کنٹرول کر لیا. اب یہ جو نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی، اس کا مقصد ایک تو یہ تھا کہ ٹھیک ہے گراؤنڈ کے اوپر تو ہم نے جنگیں لڑیں، ہم نے آپریشنز کیے، ہم نے آپریشن رد الفساد بھی کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ شدت پسندی کی جو بنیادی وجوہات ہیں ان کا خاتمہ کرنا بھی ضروری ہے. مثال کے طور پر نصاب میں جو ضروری ترامیم ہیں وہ کرنا ضروری ہے. اسی طرح یہ شدت پسندی جہاں سے اوریجنیٹ ہوتی ہے ان مراکز کا محاسبہ کرنا بھی ضروری ہے. پھر جو آپ کے دہشت گرد ہیں ان کے جو فائنینشیل نیٹ ورک ہیں ان کے اوپر کریک ڈاؤن کرنا ضروری ہے. تو اس حوالے سے یہ بڑا ضروری تھا کہ ایک باقاعدہ نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنائی جائے، اور یہ ایک پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایک ہائیسٹ لیول پر نیشنل سیکیورٹی پالیسی بنی ہے. سول حکومت نے اور آرمی نے اور مسلح افواج جو دیگر ہیں انہوں نے مل کر اس پر کام کیا ہے. اس میں جو پاکستان کے سول انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اسی طرح ملٹری کی جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں وہ بھی آن بورڈ تھیں، اور ایک بڑے کنسنسس کے ساتھ بڑی کمپریہنسو قسم کی یہ ایک پالیسی لائی گئی ہے، نیشنل سیکیورٹی پالیسی. اور ہم دیکھیں گے کہ جب اس کے اوپر عمل شروع ہوگا تو اس کے نتائج جو ہیں وہ کتنے مثبت آئیں گے، اور یہ جو بچی کچی دہشت گردی ہے اس سے بھی ہم جان چھڑانے میں کافی حد تک کامیاب ہو جائیں گے. رائے صاحب، اسٹیبلشمنٹ کی ڈیل کی جو باتیں ہیں وہ پہلی دفعہ نہیں ہوئی. رات کی تاریکی میں زبیر صاحب بھی بہت دفعہ ملے، بعد میں آرمی چیف کے حوالے سے بیانات بھی سامنے آئے. ہمیں دوسری طرف کی جو کہانی تھی وہ پتہ چلی کہ کون ملتا ہے جا کر. اور پھر ان حالات کے اندر جہاں پہ گالی کے ذریعے، دھونس کے ذریعے اداروں کو، پاکستان کے نظام کو انڈر پریشر کرنے کی کوشش کی گئی، وہ ہم نے دیکھا. نواز شریف صاحب کی تقریریں موجود ہیں کہ کس طرح وہ اداروں کے حوالے سے بات کرتے رہے. طریقہ کار تھا، خود بھی کہا انہوں نے کہ ڈیل کے ذریعے بات ہو جائے یا پھر کوئی دوسرا طریقہ، مزاحمت، مفاہمت، دونوں طریقے چلیں گے لیکن ہماری بات مانی جائے جو ہم کہتے ہیں. زرداری صاحب نے بھی یہی کارڈ پلے کیا. انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہتے ہیں جو کوئی نیا فارمولا لاؤ، بتاؤ ہمیں، پہلے ہم نے کہا اسے بھیجو، پھر ہماری بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایک خبر بھی چھپتی ہے دفاعی سورسز کے حوالے سے. خیر یہ طریقے ہیں، یہ اسٹیبلشمنٹ کارڈ پلے کیا جاتا ہے. آپ نے اس سے پہلے اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے باتیں ضرور سنی ہوں گی، لیکن اپوزیشن مذہب کارڈ کھیلتی تھی، زبان کا کارڈ کھیلا گیا، باقی کارڈ کھیلے گئے، سیاسی کارڈ، لیکن اسٹیبلشمنٹ کارڈ کھیلا جا رہا ہے. اور بار بار اسٹیبلشمنٹ کی طرف انگلیاں اٹھائی جاتی ہیں، چونکہ جس طرح جج پریس کانفرنس نہیں کر سکتے اس طرح اسٹیبلشمنٹ کو بھی آ کر پریس کانفرنس کر کے ان کے الزامات بتانے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم نے ایک شفٹ دیکھا ہے، زرداری صاحب نے استعمال کرنے کی کوشش کی ہے، اداروں کے حوالے سے بیان دیا، اور ہواؤں کی، اور اوبیسلی وہ نبض چیک کر رہے ہیں کہ کس طرف کیا سچویشن اس وقت ہے. فرزند زرداری، بلاول بھٹو کی آج کی تقریر، وہ کیا کہہ رہے ہیں میں آپ کو وہ پڑھ دیتا ہوں کہ جعل تیاری پکڑیں، 5 جنوری کو لاہور سے حکومت کے خاتمے کی کہانی شروع ہو جائے گی. پیپلز پارٹی غیر جمہوری روایت نہیں اپنا سکتی، کسی ڈیل کی ضرورت نہیں، ہماری ڈیل پاکستان کی عوام کے ساتھ ہے. یہ کیا ہے سر؟ ان کو منہ کی کھانی پڑی، پہلے ایک بات کر دی، باپ نے بات کی، بیٹے نے آگے کہا کہ ہمیں کسی ڈیل کی ضرورت نہیں ہے، ہم پاکستان کی عوام کے پاس جائیں گے کیونکہ یہ ریلیونٹ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. جی رائے صاحب. دیکھیں ہاشمی صاحب، جب فوج کے اوپر کوئی الزام لگایا جاتا ہے یا فوج سے کوئی بات منسوب کی جاتی ہے، فوج کے متعلق جب کوئی دعویٰ کیا جاتا ہے اور فوج نے جب اس الزام کی تردید کرنی ہو اور فوج سے منسوب جو بات کی گئی ہو اس کی جب فوج نے وضاحت کرنی ہو تو اس کے 3-4 طریقے ہوتے ہیں. ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ ڈی جی آئی ایس پی آر پریس کانفرنس کریں اور اس پریس کانفرنس میں اس الزام کو مسترد کر دیں یا اس الزام کے متعلق فوج جو وضاحت دینا چاہتی ہے وہ وضاحت دے دیں. دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ڈی جی آئی ایس پی آر اس کے اوپر براہ راست بات نہیں کرنا چاہتے تو پھر اس پریس کانفرنس میں موجود کسی ایک صحافی سے اسی ایشو کے متعلق ایک سوال کروا لیا جاتا ہے اور اس سوال کے ذریعے جب جواب دیا جاتا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے تو اس کی وضاحت ہو جاتی ہے.
تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک پریس ریلیز جاری کر دے ISPR، DGI ISPR کی جانب سے ایک پریس ریلیز آ جائے، اور جو الزام فوج پر لگایا گیا یا فوج کے منصوبے کی بات کی گئی اس کی تردید کی جائے۔ چوتھا طریقہ یہ ہے کہ ٹویٹر کے ذریعے ایک ٹویٹ کر دی جائے جو DGI ISPR کا آفیشیل ہینڈل ہے وہاں سے، اور جس قسم کی وضاحت کرنی ہے وہ اس ہینڈل سے کر دی جائے۔ لیکن چونکہ آصف علی زرداری نے جو دعویٰ کیا تھا کہ فوج ان سے رابطے میں ہے اور فوج ان سے کہہ رہی ہے کہ کوئی مجھے فارمولہ بنا کر دیں کہ عمران خان صاحب سے کیسے جان چھڑانی ہے، اور کوئی طریقہ آپ بتائیں ہمیں یعنی فوج کو کہ کس طریقے سے عمران خان صاحب سے چھٹکارا پایا جا سکتا ہے، اور کیا ایسا طریقہ کار ہو سکتا ہے کہ ایک طرح سے مائنس عمران خان ہو جائے، اور ہم نے ان کو جوابی طور پر یہ کہہ دیا آگے سے کہ پہلے آپ عمران خان کو نکالیں پھر ہم اس پر آپ سے بات کریں گے۔ اب اس پر فوج کے پاس جو پانچواں طریقہ تھا، فوج نے اس کا جواب دینے کے لیے پانچواں طریقہ استعمال کیا، کیونکہ یہ ایک سیاسی معاملہ تھا۔ اگر فوج ایک پریس کانفرنس کرتی تو ظاہر ہے کہ پریس کانفرنس میں فوج کا اپنا ایک وقار ہوتا ہے، اور سیاسی معاملات پر پریس کانفرنس ہو تو وہ پھر فوج کا وقار آپ کہہ سکتے ہیں کہ کسی حد تک جو ہے وہ مجروح ہی ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر DGI ISPR ٹویٹ کریں تو انڈین گورنمنٹ بھی جو ہے وہ DGI ISPR کا جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کو مانیٹر کرتی ہے، پھر انڈین میڈیا بھی مانیٹر کرتا ہے۔ تو سیاسی معاملے پر اگر وہ کوئی ٹویٹ کرتے تو اس سے بھی ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ نئی کنٹروورسی کھڑی ہو سکتی تھی۔ اس لیے پانچواں جو طریقہ اپنایا گیا یعنی پریس کانفرنس بھی نہیں کی گئی، تو پانچواں طریقہ ہمیشہ فوج کے پاس یہ ہوتا ہے کہ وہ کسی صحافی کے ذریعے جب انہوں نے اپنا موقف دینا ہو، کسی الزام کو رد کرنا ہو، اپنے سے منسوب کسی بات کی تردید کرنی ہو، اس کی وضاحت کرنی ہو، تو پھر کسی صحافی کو خبر دے دی جاتی ہے، اس صحافی کے ذریعے اخبار میں خبر چھپوا دی جاتی ہے یا ٹی وی پر چلوا دی جاتی ہے۔ تو فوج نے یہ پانچواں طریقہ استعمال کرتے ہوئے آصف علی زرداری کو ایک انڈائریکٹ شٹ اپ کال دی ایک خبر کے ذریعے کہ آپ پہلے یہ بتائیں کہ فوج کے کون سے وہ آفیسر تھے جنہوں نے آپ سے رابطہ کیا، آپ ان کے نام بتائیں، اور اگر فوج کے کوئی آفیسر آپ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں فارمولہ بنا کر دیں عمران خان صاحب سے جان چھڑانے کے لیے، تو آپ بتائیں کہ فلاں آفیسر ہے فوج کا، فلاں محکمے سے اس کا تعلق ہے، آپ ان کے نام سامنے لے کے آئیں۔ پھر فوج نے یہ بھی کہا کہ یہ بڑی انفارچونیٹ سچویشن ہے کہ سیاستدان اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ ان کو فوجی افسران کے فون آتے ہیں، فون کی بات تو وہ کر دیتے ہیں رینڈملی، اب ہم ہر روز پریس کانفرنس کر نہیں سکتے، تو اگر وہ فون کی بات کرتے ہیں تو ان کے نمبر بھی سامنے لے آئیں، ان کے نام بھی سامنے لے آئیں۔ جب نام بھی سامنے نہیں لے کے آتے پھر آپ اس طرح کے الزامات بھی لگاتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے انہوں نے آصف علی زرداری کو چیلنج بھی کیا، ان کا جو دعویٰ تھا اس کو مسترد بھی کر دیا، ان کے الزام کو بھی مکمل طور پر بے بنیاد قرار دے دیا کہ فوج کو ان کے ساتھ رابطے میں ہے۔ اور اس کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں آسان ترین الفاظ میں کہ فوج عموماً اس طرح سے ریئیکٹ نہیں کرتی، لیکن اگر فوج نے یہ ریئیکٹ کیا آصف علی زرداری کے بیان پر تو اس کا مطلب یہ ہے کہ فوج نے یہ محسوس کیا کہ یہ جو غلط فہمی پھیلانے کی کوشش کی جا رہی ہے سول حکومت کے درمیان اور فوج کے درمیان، اس غلط فہمی کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ آصف علی زرداری کو اگر نرم ترین الفاظ بھی کہیں تو آصف علی زرداری کو سنپ کیا گیا ہے فوج کی جانب سے۔ دوسرا جو ڈیل کی باتیں کی جا رہی ہیں میاں نواز شریف کی، جس کے متعلق اب ایاز صادق یہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگلے ماہ کی 20 تاریخ کو دوبارہ جاؤں گا لندن اور میاں نواز شریف کو واپس لے کے آؤں گا۔ جاوید لطیف کے سٹیٹمنٹ آ رہے ہیں، مسلم لیگ نون کے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے، اس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں کہ میاں نواز شریف کی نااہلی فوج ختم کرائے گی۔ تو اس حوالے سے ہاشمی صاحب میں نے کافی ذرائع سے بات کی، اس خبر کا کھوج لگانے کی کوشش کی، کیونکہ مسلم لیگ نون نے افواہوں کا ایک طوفان کھڑا کیا ہوا تھا اور بہت سے لوگ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید واقعی کوئی ڈیل ہو رہی ہے۔ تو اس حوالے سے جو سول ذرائع ہیں 3-4 ان سے بھی میں نے ملاقاتیں کیں بطور صحافی، اور اسی طرح جو آپ کے اہم حلقے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ذرائع سے بھی ملاقاتیں کیں۔ تو ان اہم حلقوں کے ذرائع سے جو میری ملاقاتیں تھیں، جب میں نے ان سے پوچھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کیا واقعی آپ میاں نواز شریف کو کوئی ڈیل وغیرہ دے رہے ہیں اور میاں نواز شریف کوئی واپس آنے والے ہیں اور ان کی واپسی کی راہ ہموار کی جا رہی ہے، تو ان میں سے ایک ذریعے سے جو ہماری بات ہوئی اس نے تو بڑا کہکا لگایا اور اس نے کہا کہ اس قسم کی افواہوں پر یقین جو لوگ کر رہے ہیں ان کے بھی آئی کیو لیول کا ہم مطلب کیا کہیں کہ کس طریقے سے وہ اس طرح کی مضحکہ خیز افواہوں پر یقین کر سکتے ہیں۔
انہوں نے کہا کہ میاں نواز شریف اگر واپس آتے ہیں تو ظاہر ہے کہ حکومت کہہ رہی ہے اور ان کے اوپر مقدمات بھی ہیں، عدالتیں ان کو سزائیں دے چکی ہیں، تو ظاہر ہے ان کو جیل جانا پڑے گا۔ تو میاں نواز شریف نے اگر جیل جانا ہوتا تو وہ پاکستان سے باہر ہی کیوں جاتے؟ پھر دوسرا سوال یہ کہ میاں نواز شریف کے متعلق یہ جو کہا جا رہا ہے کہ وہ واپس آئیں گے تو اس کے بعد ان کے مقدمات ختم کروا دیے جائیں گے، تو ان کے اوپر تو نیب کے ریفرنسز ہیں، وہ ریفرنسز کس طرح سے پلک جھپکتے ختم ہو جائیں گے، یا فوج کس طرح سے وہ ریفرنسز ختم کرا سکتی ہے؟ اسی طرح جو تاحیات نااہلی والا معاملہ ہے وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں لے کے جا رہی ہے سپریم کورٹ بار جو ہے ایک پٹیشن، تو اس کے اوپر سپریم کورٹ نے فیصلہ کرنا ہے، اور سپریم کورٹ کوئی گلی محلے کی پنچایت تو نہیں ہے کہ ایک پٹیشن جائے گی اور اگر فوج کی جانب سے کوئی اشارہ ہوگا تو وہ فوراً تاحیات نااہلی بھی ختم ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ایک بچکانہ سی بات قرار دی گئی، اور ظاہر ہے کہ تاثر یہ تھا کہ میاں نواز شریف نے کون سا پچھلے کچھ 4-6 ہفتوں میں فوج کے لیے ایسا کوئی بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے کہ فوج ان کے لیے بالکل کوئی ڈیل تیار کر لے اور یہ کہے کہ جی آپ واپس آئیں، آپ کو ہم جیل بھی نہیں جانے دیں گے، آپ کے مقدمات بھی ختم کرائیں گے، آپ کی نااہلی بھی ختم کروائیں گے۔ تو اس حوالے سے جو میں نے 3-4 سول ذرائع سے بات کی، 3-4 اہم حلقوں کے ذرائع سے بات کی، تو اس کا نتیجہ یہ ہے کہ کسی بھی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہو رہی، نہ ہی میاں نواز شریف کوئی براہ راست رابطے میں ہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، نہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نمائندہ میاں نواز شریف سے رابطے میں ہے، نہ یہ جو ایاز صادق کے متعلق یہ ایک شوشہ چھوڑا گیا تھا کہ کوئی تجاویز لے کے گئے ہیں لندن میاں نواز شریف کے لیے اور میاں نواز شریف نے وہاں سے کچھ جوابی پیغام بھیجا ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے۔ تو ذرائع کا کہنا ہے کہ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ کسی قسم کا پیغام بھجوایا گیا ہو میاں نواز شریف کو، یا میاں نواز شریف نے کوئی پیغام اسٹیبلشمنٹ کے نام بھجوایا گیا اور اس پیغام کو وصول کیا گیا ہو۔ تو اس حوالے سے یہ جو ڈیل کی باتیں ہیں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ آپ لکھ کے رکھ لیں، ہمارے ویورز بھی لکھ کے رکھ لیں کہ میاں نواز شریف جو ہیں وہ کسی بھی صورت واپس نہیں آئیں گے، اور یہ اسی طرح تاریخیں آتی رہیں گی۔ ان تاریخوں کو لانے کا مقصد صرف اور صرف ہاشمی صاحب یہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے جو، کیونکہ الیکشن ایئر اب قریب آ رہا ہے، تو جو مسلم لیگ نون کے کارکن مایوس ہیں، مسلم لیگ نون کے رہنما مایوس ہیں، ان کو کسی نہ کسی طریقے سے تھوڑا سا ان کا morale جو ہے وہ ہائی کیا جائے، اور یہ بتایا جائے کہ میاں نواز شریف سیاست میں ریلیونٹ ہیں، کسی بھی وقت آ سکتے ہیں اور مسلم لیگ نون کو دوبارہ سے لیڈ کر سکتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ نہ تو کسی قسم کی کوئی ڈیل ہو رہی ہے، نہ اسٹیبلشمنٹ کی کوئی پالیسی تبدیل ہوئی ہے، اور نہ ہی میاں نواز شریف نے پچھلے 8 ہفتوں میں کوئی ایسا چمتکار کیا ہے کہ فوج کی ایسی خدمت کی ہے کہ فوج کا دل اتنا پسیج جائے کہ میاں نواز شریف جو یہ کہتے تھے کہ جنرل باجوہ پر میں آرٹیکل 6 کے تحت غداری کا مقدمہ چلاؤں گا، وہی جنرل باجوہ کوئی میاں نواز شریف کو اتنا بڑا ریلیف دینے پر آمادہ ہو جائیں۔ تو یہ میں بہت ذمہ داری سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ڈیل کی خبریں مکمل طور پر بے بنیاد ہیں۔ راج صاحب، یہ جو اسٹیٹمنٹ جس کا ذکر میں نے انٹرو میں کیا، جالے تیار ہو جائیں، 5 جنوری کی بعد ڈیڈ لائن دے دی گئی ہے، ہمیں تو ڈیڈ لائنز ہی ملتی ہیں، غریب کو روٹی نہیں ملتی، بھوک ملتی ہے، مظلوم کو انصاف نہیں ملتا، تاریخیں ملتی ہیں، اور صرف اور صرف پاکستان کی عوام کو ڈیڈ لائنز دے دی جاتی ہیں۔ راج صاحب، بات تو یہ ریٹرک ہے، لفظوں کے ساتھ ہم کھیل رہے ہیں، لیکن حقیقت تو سر یہی ہے، ایک قوم کو استعمال کیا جائے گا، یہ شام کو اپنے گھروں میں جا کر گرمی ہو تو اے سی کے ٹھنڈے کمروں میں سو جاتے ہیں، عوام کو ایندھن کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے تحریکیں چلانے کے لیے، یہی کچھ اب ہو رہا ہے۔ بلاول مروسی سیاست کے کردار ہیں، مجھے کہنے میں سر کوئی آر نہیں ہے، کل کو پرائم منسٹر بھی بن جائیں، جو کہ خیر مشکل نظر آتا ہے، اس کے باوجود وہ مروسی کردار ہی رہیں گے، کیونکہ انہوں نے سٹرگل نہیں دیکھی۔ جو پارٹی ورکر دیکھتا ہے اور اوپر آنے کی کوشش کرتا ہے، نہیں ہو سکتا۔ بالکل وہی جو جنید صفدر کو جس طرح پلیٹ میں رکھ کر کسی بھی امپورٹنٹ سیٹ کے اوپر الیکشن لڑوایا جائے گا اور جتوا دیا جائے گا، اسے پہنچائیں گے پارلیمنٹ کے اندر، تو یہ مروسی کردار ہیں۔ جب ایسے کردار کھڑے ہو کر یہ باتیں کریں گے اور عوام کو جو آپ کی جو پاور ہے اس کو استعمال کریں گے اپنے مقاصد کے لیے، تو ڈیڈ لائنز کا سر کیا ہوگا؟ زرداری صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم نکلے ملک کو بچانے کے لیے، اور انہوں نے تو لوگوں کو کال بھی دے دی۔ کدھر جانے کی تیاری ہاشمی صاحب؟ بلاول بھٹو اپنے جو جہلے کارکن ہیں ان کو کدھر جانے کی تیاری کرنے کا کہہ رہے ہیں؟ آپ کو یاد ہوگا کہ 2 سال پہلے یہیں گڑھی خدا بخش میں بلاول بھٹو نے اور آصف علی زرداری نے بڑی جذباتی تقریریں کی تھیں اور یہ کہا تھا کہ ہم اسلام آباد میں جا کے عمران خان کا تخت اکھاڑ دیں گے اور عمران خان کی حکومت کو اکھاڑ پھینکیں گے،
اس کے بعد آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ اسی گڑی خدا بخش میں پچھلے سال مریم نواز بھی گئی تھیں، اور مریم نواز نے بڑے جوشیلے اپنی طرف سے وہاں پہ نعرے بھی لگوائے تھے. پھر وہاں پہ جو موجود جالے ہیں، ظاہر ہے بھٹو صاحب کا ایک اپنا کلاؤٹ ہے، تو ایک وہاں سے کمٹمنٹ بھی لی کہ ہم اسلام آباد کی جانب لانگ مارچ کرنے جا رہے ہیں، تو کیا آپ ہمارے ساتھ چلیں گے؟ اور ان سے بڑی اپنی جانب سے کمٹمنٹس لیتے رہے. تو جیالوں نے تو اس وقت اس جلسے میں کمٹمنٹ کی کہ ہم چلیں گے، لیکن آپ دیکھ لیں کہ جنہوں نے جانا تھا وہ خود بھاگ گئے. یعنی جن لیڈرز نے جانا تھا، نہ مریم نواز نے لانگ مارچ کیا، نہ بلاول بھٹو نے لانگ مارچ کیا. وہ لانگ مارچ آج تک پینڈنگ ہے، نہ کوئی تحریک چلی. اور یہ جو کہتے تھے کہ 2021 کا سورج جو ہے وہ یہ حکومت نہیں دیکھے گی، تو اب تو یہ حکومت 2022 کا سورج دیکھنے والی ہے. 2021 بھی پورا گزر گیا ہے، لیکن پی ڈی ایم جو ہے وہ اصل میں 2022 کا سورج نہیں دیکھ سکی، اور وہ تتر بتر ہو گئی، اور اس کی جو ہے وہ تقسیم ہو گئی. تو یہ اس قسم کے شوشے چھوڑتے رہیں گے. جیسے آصف علی زرداری نے کہا کہ میں خیموں والا احتجاج کروں گا، تو خیموں والا احتجاج کس بنیاد پہ کریں گے؟ کیا وہ یہ کہیں گے کہ میری جو چند سیٹس ہیں وفاق میں، ان کی بنیاد پر میرے بیٹے کو پرائم منسٹر بنا دیا جائے؟ ان کا یہ مطالبہ ہوگا کیا وہ یہ مطالبہ کریں گے کہ پنجاب اسمبلی میں ہماری جو 6-7 سیٹیں ہیں ان کی بنیاد پر وزیر اعلیٰ پنجاب پیپلز پارٹی کا لگا دیا جائے؟ یعنی ان کے پاس کیا جواز ہوگا اس احتجاج کے لیے؟ یہ صرف وہ خانہ پوری کر رہے ہیں، اور اس خانہ پوری کا مقصد یہ ہے کہ وہ یہ باور کرا سکیں کہ اس وقت جو اپوزیشن جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی بھی ان کا ایک حصہ ہے. یعنی صرف یہ تصور نہ کیا جائے کہ صرف پی ڈی ایم یعنی مسلم لیگ نون اور جے یو آئی اپوزیشن کا حصہ ہیں، بلکہ پیپلز پارٹی بھی اس کا ایک حصہ ہے. تو یہ جو پیپلز پارٹی نے احتجاج کا اعلان کیا ہے، یہ اسی طرح ہے کہ کسی یونین کونسل میں کسی مقامی سطح پر 200-400-500 افراد لے کر کوئی ایک آدھ دن کا 2-3 گھنٹے کا مظاہرہ کر دیا جائے، اور یہ تاثر دیا جائے کہ جی ہم حکومت کو بڑا ٹف ٹائم دے رہے ہیں. تو اب کون سا لانگ مارچ کرنے کا ٹائم رہ گیا؟ ظاہر ہے سردیاں ہیں، سردیوں کے اندر تو لانگ مارچ آپ کا ہو نہیں سکتا. جب سردیاں ختم ہوں گی تو اس کے بعد تو حکومت کے 8-9 مہینے رہ چکے ہوں گے، کل ملا کر 8-9 مہینے رہ گئے ہوں گے.